اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں سورۃ الفاتحہ کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم نے اس مبارک سورت کے کئی صفاتی نام پڑھے ہیں جو اس سورت کی صفات ہیں، جو اس کی تعریفات ہیں، جو اس کی بزرگی پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں، جنہیں اسماء سورہ یا اسماء الفاتحہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً 6 سبقوں میں اس سورت کے نام مبارک پڑھے ہیں، اور آج سے باقاعدہ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت بینہ میں سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ علوم کا سمندر پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرات محترم، اس سورت مبارکہ کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورت جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے، 7 المثانی ہے۔ آدھا حصہ بندے کی جانب سے اللہ کی تعریفوں پر مبنی ہے، اور بقیہ کا آدھا حصہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کے لیے عنایات پر مبنی ہے۔ تو اس سورت کا پہلا حصہ بندے کی جانب سے اللہ کی تعریفات پر مبنی ہے، اس لیے اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے ہوا ہے۔ سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، اللہ کا شکر ادا کروانے والی سورت کہ بندہ جب اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کمال شکر ادا کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت کے ترازو لگے گا، اور ترازو پر نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ ایمان والوں کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، ہر نیکی کا الگ الگ اور مختلف وزن ہوگا، لیکن الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا جو ذکر ہے یہ اس ترازو کو بھر دے گا۔ تملأ المیزان یعنی اس کا پڑھنا اتنے اجر و ثواب کا حامل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی تعریف والا جو ذکر ہوا ہوگا، اللہ کی بڑائی والا جو ذکر ہوا ہوگا، اس کا وزن تمام اذکار سے زیادہ نکلے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی آخری حدیث کے اندر جو بات نقل فرمائی ہے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جن کا زبان پر ادا کرنا ہلکا پھلکا ہے، آسان ہے، ان کا ترازو میں وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں وہ دونوں کلمے، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں بھی کیا ہوا؟ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد کا بیان، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی حمد، بڑا رتبہ ہے یہ ذکر اعظم کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو، آغاز ہوا الحمدللہ سے۔ ہم نے سب سے پہلے الحمدللہ کا آج معنی سمجھنا ہے کہ معنی کیا ہے۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اور جتنے اردو تراجم ہیں قرآن مجید کے ان میں ہم نے پڑھا بھی ہے، ترجمہ اسی طرح لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہی ترجمہ ہوتا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ یہ معنی کیا حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے، حضرت شاہ عبد القادر نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے، اس طرح جتنے بھی اردو تراجم ہوئے سب نے یہی معنی کیا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ الحمدللہ کا معنی کیا، الحمدللہ کا معنی کیا۔ تو میرے بھائی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ہم قرآن مجید کے طالب العلم ہیں اور ہمیں اس کی گہرائی میں اترنا ہے۔ اب ہم نے قرآن مجید کے اس خلاصے کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس پہ سوالات بھی اٹھیں گے اور قرآن خود جواب بھی دے گا انشاءاللہ۔ سوالات بھی اٹھیں گے، جوابات بھی آئیں گے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہی کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ اپنے نبی کی تعریفیں نہیں کرتا قرآن میں؟ بولو بھائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کیا یہ تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کیا یہ میرے نبی کی تعریف نہیں ہے؟ والضحی واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک۔ میرے پیغمبر کے مبارک سینے کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں، میرے نبی کی زلفوں کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، میرے نبی کے چہرے مقدس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے نبی کی مبارک آنکھوں کا ذکر، لا تعد عیناک عنہم، آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کا ذکر قرآن میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ کیا ہے؟ تعریفیں میرے نبی کی ہیں، تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کی ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ فرمائے ابراہیم تھا تو ایک بندہ مگر کام پوری جماعت جتنا کر دکھایا۔ میرے رب نے تعریفیں نہیں کی۔ فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر ہو رہی تھی، تو اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری یہ کاوش اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یہ تعریفیں نہیں ہیں کیا؟
تعریفیں ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی دین کے لیے قربانیاں قرآن بیان کر کے تعریفیں کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں بیان کر کے قرآن تعریفیں کرتا ہے، میرے بھائی جبریل کی قرآن تعریف کرتا ہے، نزل بہ الروح الامین، روح الامین، امین کہا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی طاقتوں والا ہے اللہ کے عرش کے، اس عرش والے کے نزدیک بڑی طاقتوں والا۔ قرآن نے تعریف کر دی، اور فرشتوں کی تعریف کر دی، رعد فرشتے کی تعریف کر دی ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم چلے ہیں تو میرے بھائی اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، قرآن تعریف نہیں کرتا؟ توجہ ہے، یہ تعریفوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن میں خود تعریفیں موجود ہیں۔ تعریف 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 ہوتی جا رہی ہے، بیت اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، آسمانوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، زمینوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پہاڑوں کی تعریفیں ہیں، سمندروں کی تعریفیں ہیں۔ ہاں جی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی پھلوں کی تعریفیں کی ہیں، والتین والزیتون، یہ انجیر اور زیتون کی میرے رب نے قسمیں کھائی ہیں، وطور سینین، طور پہاڑ کی قسمیں کھائی ہیں۔ تعریف نہیں ہے کیا؟ یہ تعریفیں کر دی میرے رب نے۔ میرے بھائی اچھا قرآن پڑھنے والا قاری ہے، اہل علم ہے، یا کوئی شکل و صورت کا خوبصورت انسان ہے، کوئی اچھا لکھاری ہے، کوئی اچھا کاریگر ہے، تعریفیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ ایک اچھا پہلوان ہے جو میدان میں ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے، دنیا اس کی تعریفیں کرتی ہے۔ ایک اچھا کارپینٹر ہے، اس کی کاریگری کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ایک اچھا مستری ہے تو اس نے جو یعنی اپنے معماری کا فن دکھایا، اس کی تعریفیں۔ تو بھائی تعریف تو ہو رہی ہے، غیر اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اعتراض اٹھا کہ نہ اٹھا؟ بولو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں قرآن کے طالب علم ہیں، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ یہاں مفسرین کی دو جماعتیں ہیں، میں نے ان حضرات کا نام لیا جنہوں نے قرآن کے تراجم لکھے، ان سب نے معنی کیا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے کہ بھائی اگر کسی اچھی عمارت کی تعریف ہو رہی ہو تو وہاں مٹی، گارے، بجری، سیمنٹ کی تعریف نہیں ہوتی ہے، اس بنانے والے معمار کی تعریف ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی کہیں پہ کوئی اچھے فن پارے ہیں تو اس بنانے والے، وہ جو کاریگر ہے، وہ جو فنکار ہے، اس کی تعریف حقیقت میں ہوتی ہے۔ حقیقت میں تعریف اس چیز کی نہیں، اس چیز پہ محنت کرنے والے کی تعریف ہے، اس کو نکھارنے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا نبیوں کی تعریف ہے، میرے آقا کی تعریف ہے، مگر کیا ہے؟ میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنانے والا کون ہے؟ پیچھے اصل کاریگر کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلوان کو پہلوانی دینے والا کون ہے؟ عالم کو علم کس نے دیا؟ ولی کو ولایت کس نے دی؟ نبی کو نبوت اور رسالت کس نے دی؟ تو گویا یہ جتنی مخلوق میں تعریفیں ہیں، ان سب کو کمال اللہ نے دیا، تو فی الحقیقت تعریف ان کی نہیں، دینے والے کی تعریف ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے سوئی اٹک جاتی ہے اس جواب پہ، کہیں نہ کہیں جا کے، کہ جب اللہ ہی کے لیے ہی جب تخصیص آ جائے تو باقی سب کی نفی ہو جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کسی اور کی تعریف کر دی جاتی ہے۔ بھئی فلاں بڑا با کمال ہے، پھر تو یہ کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ تو شرک و کفر ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو قربان جاؤں امام الموحدین، سند المفسرین، قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے اساتذہ کے استاذ گزرے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد، مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ کے شاگرد، اکابرین سے انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی۔ انہوں نے جس انداز میں قرآن پڑھایا، پھر اپنے شاگردوں کو خدا کی قسم کمال کر دیا، کمال۔ اللہ نے کیا فن دیا تھا قرآن پڑھانے کا،
قرآن کی تفسیر پڑھانے کا، قرآن کا ترجمہ پڑھانے کا، اور قرآن کی صورتوں کو آپس میں جوڑنے کا، آیات کو جوڑنے کا، اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دینے کا۔ اللہ نے کمال کا فن دیا حضرت کو، کمال کا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ان لوگوں نے اگر محنت نہ کی ہوتی، پتہ نہیں آج ہم کس کھاتے میں ہوتے۔ ہم تو حقیقت ہے، ہمیں تو یہ حلوہ بنا کر دے دیے، ہم تو وہی کھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں اس پر۔ ایک زمانہ تھا جب قرآن عربی زبان میں تھا، کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، صرف عربی میں۔ ایک زمانہ تک یہ معاملہ چلا۔ سب سے پہلے برے صغیر میں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، سب سے پہلے، تقریباً 2 صدیاں پہلے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ کس میں؟ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جب قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تو لوگوں نے پھولوں کے ہار نہیں ڈالے انہیں۔ اس وقت کے گدی نشینوں کو خطرہ لاحق ہوا، اس وقت کے سیاہ کار پیران کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب تو ہماری روزی روٹی متاثر ہو جائے گی۔ ہم نے تو آج تک لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ قرآن تمہیں سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، بس یہ تم ہم پہ چھوڑ دو، تم صرف ہماری سنتے رہا کرو اور کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا قرآن، یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کو فارسی میں ڈھال کر، فارسی میں ترجمہ کر کے لوگوں کے دلوں پہ حقیقت کی اینک چڑھا دی ہے۔ اب ان کو ہمارے عیب دکھنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے فتوے لگائے کہ شاہ ولی اللہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ اور اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے ان ظالموں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹوا دیے تھے۔ جرم کیا کیا کہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ آج بھی وہ ترجمہ ملتا ہے فارسی میں، چونکہ اس زمانے میں یہاں زبان فارسی بولی جاتی تھی تو اس لیے فارسی میں ترجمہ کیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، پھر ولی اللہ خاندان کے ایک عظیم فرد حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے موضح القرآن کے نام سے سب سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ سب سے پہلا جو اردو ترجمہ ہے موضح القرآن کے نام سے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ احباب ایک جملہ یاد رکھیے گا، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کس زمانے کے ہیں؟ انہوں نے کب ترجمہ لکھا ہے قرآن کا؟ جس وقت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اختلاف کا وجود بھی کوئی نہیں تھا، یہ سب اختلافات بعد میں ہیں۔ دیوبند میں ایک مدرسہ بنا، وہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلے تو ان کی شناخت دیوبندیت کا لفظ بنی۔ بریلی ایک شہر تھا انڈیا میں، وہاں ایک مدرسہ بنا، وہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلے ان کی شناخت بنی بریلوی کے نام سے۔ اہل حدیث علماء جو ہے نا، ان کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ بھی چلے مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب سے، پھر ان کی بھی ایک شناخت بنی کہ یہ اہل الحدیث علماء ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ ان تینوں طبقوں کی پیدائش سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہوں نے ان تینوں طبقوں سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اس لیے آج ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ اگر کہیں پہ بات نہ حل ہو رہی ہو، کسی کے ترجمے پہ اعتراض ہو، تو آپ ہر ترجمے کو چھوڑ دیں، اردو میں لکھا جانے والا سب سے پہلا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا وہ اٹھا لیجئے اور اس ترجمے کو پڑھیے۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں بھائی آئیے قرآن پر جڑیے، آ جائیے۔ ہم نے کب یہ کہا ہے کہ بھائی تم نے دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھنا ہے اور بریلویوں کا نہیں پڑھنا، یا فلاں کا پڑھنا ہے اور فلاں کا نہیں پڑھنا؟ نہیں، ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں آئیے قرآن سے جڑ جائیے۔ ان تمام اختلافات سے پہلے کا زمانہ اپنے سامنے رکھ کر ہم قرآن کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں، بات کی بات ہی نہیں کیجیے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا، خوبصورت ترجمہ ہے قرآن کا، خوبصورت ترجمہ موضح القرآن کے نام سے، اور اس خاندان نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ پھر اسی خانوادہ میں ایک ہستی ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک زمانے میں
سکھوں اور انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے دلی سے چلے، پشاور سے ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جا کر شہید ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تقویت الایمان کے نام سے۔ اللہ گواہ ہے، میں نے جتنی توحید پر کتابیں پڑھی ہیں ان سب میں جتنا مقام اور جتنی گہرائی اور ندرت تقویت الایمان میں ہے اتنا کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ سمجھا کہ شرک کی ایسی کلی کھولی ہے، ایسا کچا چٹھا کھولا ہے حضرت شاہ صاحب نے، اور ایسی نکھری ہوئی توحید بیان کی اپنی کتاب میں، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تقویت الایمان، کو تقویت دینے والی تقویت الایمان۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کے لیے، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ انہوں نے قرآن کو سمجھا، پھر شاگردوں کو پڑھایا، پھر شاگردوں کے شاگرد، پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ الحمدللہ اس زمانے تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو قرآن کا بھی تعلق دیا ہے، حدیث کا بھی تعلق دیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے کام لیا ہے ہمارے اسلاف سے۔ تو عرض کر رہا تھا، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ کا معنی کرتے ہیں، الحمدللہ کا معنی کرتے ہیں۔ باقی حضرات نے کیا معنی کیا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایک یہاں پہ قاعدہ ہے عربی کا، طلباء سمجھ جائیں گے جو عربی سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں اس لیے جملہ بول دیتا ہوں۔ الف لام جو ہے نا، الف لام، یہ الحمد، الف لام، اس کے اندر بھی بڑی گہرائی ہے، یہ بھی ایک الگ علم ہے۔ الف لام بھی ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے، عربی زبان ہے نا۔ الف لام استغراق کا بھی ہوتا ہے اور عہد خارجی کا بھی ہوتا ہے۔ استغراق کا بنائیں گے تو معنی کل کا ہو جائے گا، تمام تعریفیں، الحمد، تمام تعریفیں۔ اور عہد خارجی کا بنائیں گے تو معنی ہوگا بعض تعریفیں، سب تعریفیں نہیں ہوں گی، تعریفیں مگر بعض تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہوں گی، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ استغراق کا نہیں ہے، عہد خارجی کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا، میں نے شروع میں خطبے کے اندر معنی کر دیا، الحمدللہ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں نہیں، یہ کہو وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں وہ بس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو کس کے لائق ہیں؟ پہلوان کشتی لڑتا ہے، بڑا پہلوان ہے، اکھاڑے میں اترتا ہے، کشتی لڑتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اگر یہ مانا کریں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو نعوذ باللہ یہ کشتی لڑنے والی تعریف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، جی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک معمار ہے، تعمیر کر رہا ہے، اچھی بلڈنگ بنا رہا ہے، اچھا نقشہ بنا رہا ہے، سمجھ آ گئی ہے، وہ سارے اسباب کو بروئے کار لا کر، تو یہ کیا ہے؟ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کیا یہ بلڈنگ کا کھڑا کرنا، یہ تعمیر کرنا، یہ تعریف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو مخلوق کے کام ہے۔ توفیق خالق دیتا ہے لیکن کام کس کا؟ یہ مخلوق۔ تو معنی کیا؟ تمام وہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں معنی کھولوں، سجدوں والی تعریف کس کے لائق ہے؟ اب یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز؟ تو یہاں کہیں سجدوں کی صفت اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمد للہ۔ غائبانہ حاجات میں پکاروں والی تعریف کس کے لیے؟ اولاد دینے والی تعریف کس کے لیے؟ بولو بھائی، اللہ ہی کے لیے ہے۔ رزق دینے والی تعریف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ عزت دینے والی، ذلت دینے والی، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ یہ تعریفیں اللہ کے شایان شان ہیں۔ جو تعریفیں اللہ کے شایان شان ہیں بس وہ کس کے لیے ہیں؟
اللہ ہی کے لیے. مثال کے طور پر یہی پارہ ہے. یہ تھوڑا سا آگے اگر ہم چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کیا. فرشتوں کے ساتھ فرمایا فرشتوں میں آدم کو بنانے لگا ہوں, انسان کو مٹی گارے یعنی مٹی پانی اور ہوا آگ یہ عناصر اربع کا مجموعہ بنا کر زمین پہ بھیجنے والا ہوں. آدم کو بھیجنے والا ہوں. کیا کرے گا؟ میری عبادات کرے گا, تسبیح کرے گا وغیرہ وغیرہ. خلیفہ بنانے والا ہوں, میرے احکامات کو نافذ کرے گا جا کر دنیا میں. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ 4 عناصر جو ہیں آگ اور پانی, مٹی اور ہوا, یہ تو آپس میں متضاد ہیں, ان کی ٹکر ہو جائے گی اگر ایک وجود میں جمع ہوئے تو. آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ٹکر ہوگی نہیں ہوگی؟ سمجھ آ گئی؟ یا اللہ یہ جو مخالف عناصر اربع کا مجموعہ ہو جائے گا انسان, تو اس میں قدرتی فساد آ جائے گا زمین پہ جا کر. یہ تو فتنہ فساد مچائے گا, کچھ تو خون کرے گا. یا اللہ اگر آپ کو تسبیح اور تعریف کی ضرورت ہے, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, آپ کی تعریفیں اور تسبیحات کرنے کے لیے تو ہم حاضر ہیں نا. میرے رب نے امتحان لیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور بنانے کے بعد فرشتوں کو سامنے پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں پیش کیں. فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. یعنی وہ چیزیں پیش کیں جو انسان کی ضروریات تھیں. پیالہ, پلیٹ, بستر, چٹائی, یہ کس کی ضروریات ہیں؟ فرشتوں کی ضرورت ہے. تو انسانی ضروریات کی چیزیں سامنے پیش کر دی ہیں. بتاؤ فرشتوں یہ کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم آدم الاسماء کلھا, اللہ نے ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. انہوں نے فرفر بتا دیے, فرفر بتا دیے. تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یہ آگے چل کر قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ شریکوں سے پاک ہیں, تمام عیبوں سے پاک ہیں, آپ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اگر آدم کو وجود دینے کا فیصلہ کیا تو سبحانکا, سبحانکا, تیرا ہر فیصلہ عیبوں سے پاک ہے. لا علم لنا, یا اللہ ہم حقیقت کو نہیں جانتے کہ اس میں حقیقت کیا ہے, ہم اتنا جانتے ہیں الا ما علمتنا, جتنا تو نے ہمیں بتا دیا اتنا جانتے ہیں, اس کے سوا ہم کچھ جانتے نہیں ہے. اب آپ ذرا یہاں رکیے گا, آگے چل کر فرمایا انک انت العلیم الحکیم, یا اللہ آپ ہی ہیں العلیم جاننے والے, اصل جاننے والے, الحکیم آپ ہی ہیں اصل حکمت کے بادشاہ. یہ چلتے چلتے میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. فرشتوں میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا, میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ آسمانوں زمینوں کا غیب صرف میں جانتا ہوں, میرے سوا کوئی اور. اب خیال, یہ پہلے پارے میں میرا رب نے فرمایا فرشتوں میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا انی اعلم غیب السماوات, کہ یہ غیب جاننے والی تعریف میرے سوا کسی اور کی الحمد للہ. تو یہاں پر کیا مسئلہ بتا دیا؟ فرشتے جتنا بھی جلالت کے مالک ہیں, مرتبے کے مالک ہیں, عظمت والے ہیں, نورانی مخلوق ہیں, بہت بڑے بڑے ان کے وجود ہیں, طاقتوں والی مخلوق ہیں, مگر اللہ کی صفت علم غیب میں شریک. یہ تعریف ان کے لیے ہو سکتی؟ یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. عالم الغیب ہونے والی تعریف اللہ کی, تو کہا الحمد للہ. سورہ انعام ہے نا, سورہ انعام یہ 7ویں پارے کے اندر. سورہ انعام کے آغاز میں اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ انعام کا آغاز بھی کس بات سے ہوتا ہے جی؟ ہاں ماشاءاللہ, رات کے ہم نے سبق میں پڑھا تھا الحمد للہ. الحمد للہ. سورہ فاتحہ کا آغاز بھی الحمد للہ, انعام کا آغاز بھی الحمد للہ سے. اللہ ہی کی تعریف. کون سی تعریف اللہ کی؟ جو اللہ کی شان کے لائق ہے, جو اللہ کی شان کے
لائق ہے، وہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 59 کے اندر میرے رب نے اپنی ذات کے لیے اسی تعریف علم غیب کو کھولا ہے۔ اس سورت کا آغاز کیا حمد سے، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی۔ عِندَهُ مَفَاتِحُ، کیا جھگڑا ہے میرے بھائی ایسے مسئلے میں کہ جو مسئلہ بدیہی ہے، نظری نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل کھلا ڈلا سا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے، کوئی پردے نہیں ہیں اس مسئلے پر، بالکل کھلا ڈلا سا مسئلہ ہے، اس میں بھلا کیوں کر ہم مسلمان اختلاف میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں، جو قرآن کی سینکڑوں آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ علم غیب میں اللہ ہی کی صفت ہے، اور جو صفت اللہ کی ہے، اللہ اپنی صفت کسی کو دینے کے لیے تیار۔ ہمارے دوست کہتے ہیں جی عطائی عالم الغیب ہیں، اللہ نے علم غیب عطا کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اپنی صفتیں کسی کو عطا کرتے رہتے ہیں، پھر تو سجدے والی صفت بھی دے دیں، رازق ہونے والی صفت بھی دے دیں، جی دینی چاہیے۔ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ بس اللہ ہی کی۔ قرآن کا آغاز بھی اسی بات سے ہوتا ہے، اللہ اپنی صفات میں وحدہ، تو یہاں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، لا يعلمها، کوئی بھی نہیں جانتا ان چابیوں کو، الا هو، ہاں مگر وہی جانتا ہے۔ غیب کی چابیاں کیا مطلب ہے؟ خزانہ ہوتا ہے نا، خزانہ سونا ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، ان کو کہیں تجوریوں میں رکھ کر پھر اس کے بعد لاکر میں رکھا جاتا ہے، اور لاکر کو لاک کیا جاتا ہے، پھر چابیاں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ خزانہ چھپا کے رکھا ہے، خزانے تک کوئی پہنچ نہ جائے۔ علم غیب میرے رب کا خزانہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ علم غیب میرے رب کا خزانہ ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ جن سٹوروں میں، جس جگہ پہ لوح محفوظ میں میں نے اپنے غیب کے علم کو چھپا کے رکھا ہے، اپنی قدرت کے تالے لگا دیے ہیں، ان کی چابیوں کا بھی میں اللہ نے کسی کو علم دیا، تو عالم الغیب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ غیب کا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ عطائی علم غیب کیسے ہو گیا؟ میرے بھائی یاد رکھنا، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَحْرِ، مثال دی اللہ نے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور جو کچھ ہے سمندروں میں۔ کون جانتا ہے؟ خشکی کی ساری چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے، پانی کی ساری مخلوقات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو کوئی بھی پتا ٹوٹ کے گرتا ہے اسے بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یوں نہیں سمجھ آئے گا۔ افریقہ کے جنگل ہوں، پت جھڑ کا موسم ہو، خزاں کا موسم ہو، اور تند و تیز آندھی چلے، طوفان چلے، جھکڑ چلیں، اور ہر درخت کا ہر پتا ٹوٹ جائے، اور وہ اڑان بھرے، ادھر سے ادھر جائے، ادھر سے ادھر جائے، اس کو ہوا کے تھپیڑے پڑیں، کون سا پتا کہاں سے ٹوٹا ہے، زمین پر کہاں پہ گرا ہے، زمین پر آنے سے پہلے اس نے کتنی بار کروٹ بدلی ہے، اور کہاں گرا، اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے، کتنے ریزے ہوئے، کون سا ریزہ کہاں جا پڑا، اس سب بات کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا؟ ہاں، کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو کوئی بھی پتا ٹوٹ کے گرتا ہے اسے بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی بھی دانہ زمین کے اندھیرے میں۔ کسان منو جا کے اناج زمین میں بکھیر کے، ہل چلا کے، مٹی تلے دبا کے آ جاتا ہے، منو غلہ جا کے، بوریوں کی بوریاں جا کر زمین میں ڈال کے آ گیا۔ کوئی اسے کہے کہ اب جا کے 50 بوریاں ڈال کے آئے ہو، ایک بوری تو لا کر دکھاؤ، چن کر لانے پہ قادر ہے؟ بولو بھائی، ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے کوئی کہے بھائی یہ جو منو جا کر آپ نے غلہ زمین میں ڈال دیا، ہل چلا کے مٹی تلے دبا دیا، یہ کس کے سہارے ڈال کے آئے ہو؟ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے سہارے ڈال کے آیا ہوں۔ اور کسان نے
غلہ پھینکا زمین میں، کوئی دانہ ادھر گیا، کوئی دانہ ادھر گیا، کوئی الٹا گرا، کوئی کروٹ کے بل گرا، کوئی سیدھا گرا، دانے اس نے اپنے طور پر زمین میں ڈال دیے۔ قربان جاؤں، میرے رب نے اس دانے کا سینہ چیرا ہے، اندر سے نرم و نازک کونپل نکالی ہے، اور پتھر جیسی زمین کا سینہ چیر کر نرم و نازک کونپل کو باہر لے آیا ہے۔ میرا رب قادر ہے، ہر دانے کو جانتا بھی ہے، دانے کو پھاڑ بھی سکتا ہے، غلہ اگا بھی سکتا ہے۔ میرا رب ہے، میرے رب کی صفت ہے۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہیں ہے کوئی چیز تر اور نہ خشک، الا فی کتاب مبین، ہاں مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کس کے علم میں ہے؟ فرمایا کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز، ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ تو میرے بھائی پھر ہمیں مسئلہ سمجھنا ہوگا کہ جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں وہ بس کس کے لیے ہیں؟ ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو قرآن کا آغاز ہوا الحمدللہ، تمام صفات خداوندی کس کے لائق ہیں؟ تمام صفات معبودیت کس کے لائق ہیں؟ تمام صفات الوہیت کس کے لائق ہیں؟ تمام صفات خالقیت، صفات ربوبیت، صفات حاکمیت کس کے لیے ہیں؟ الحمدللہ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بقیہ اگلے سبق میں۔ اقول قولی ھذا استغفر